ایک انہوں نے کہا کہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے کہ کوئی دوسرا پڑھے، وہ تو پڑھے گا ہی نہیں، کوئی دوسرا پڑھے اور وہ جوا چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ اس طرح کے مطالبے جو ہے نا بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وظیفہ دے دیں، وہ گناہ کر رہا ہے وظیفہ دے دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ضرور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ کرام کو وظائف تعلیم فرمائے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے گا تو سارا دن شیطان اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا، نبی کریم نے خود بیان فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ رہا، تابعین تبع تابعین کا طریقہ، اولیاء اعظام کا، علماء کا طریقہ رہا کہ انہوں نے ذاتی کوششوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ اگر ایک بے نمازی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا تم وظیفے پڑھ لو نمازی بن جاؤ گے، انہوں نے کہا تم پڑھو، اپنے نفس کو قابو میں کرو، شیطان سے مقابلہ کرو، ورنہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ ایسے جوؤں سے اگر وظیفوں سے جوئے چھوٹنے لگتے اور زنا چھٹ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی ہوتی، اور دنیا میں کوئی گناہ ہوتا مجھے بتائیں؟ وظیفے پڑھتے اور آپ نے مجرب وظیفہ ایسا جو تجربہ شدہ ہو، یہاں پڑھیں اور وہ سارے جوئے کے پیسے پھینک کر اور توبہ کر کے آ جائے، ایسا وظیفہ تو بھائی نہ ہم نے زندگی میں دیکھا اور شریعت کی روشنی میں دیکھتا ہوں، نہ ایسا ملنے کی کوئی امید ہے، اس سے وہ مکلف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جواری بنا کیسے ہے، کیا گھر میں دین کو داخل کیا تھا، کیا اس کی شرعی تربیت کی تھی، کیا والدین کو شرعی لحاظ سے جو تربیت شریعت تقاضا کر رہی ہے وہ کرنی آتی تھی، وہ فرض سر انجام دیا تھا، اس کی صحبتوں پہ توجہ رکھی تھی۔ ہم اپنی اولاد جب تک ہمارے ساتھ صحیح رہتی ہے نا، ماں باپ کے ساتھ، وہ کہنا مانتی رہے، تنخواہ لا کر ہاتھ میں دیتی رہے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، ہمارا بیٹا بڑا نیک ہے، چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، دین کی الف بے نہ آتی ہو، ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر ماں باپ سے بدتمیزی کرے، کوئی بدنامی کا سبب بننے لگے، تو ہم کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتہ کہ والدین کا کتنا حق ہوتا ہے، شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں کتنا حق بیان کیا ہے، اور پھر ہم دینداروں کی طرف آتے ہیں اس بچے کو سنبھالیں۔ اس سے پہلے آپ سنجیدہ کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس سے پہلے جب آپ کے مفادات پہ ضرب نہیں لگی تھی تو آپ نے اس بچے کو گناہگار قرار کیوں نہیں دیا تھا، اور کیوں نہیں پوچھا تھا کہ مفتی صاحب ویسے تو بدتمیزی نہیں کرتا، تنخواہ ہاتھ میں لا کر دیتا ہے، جو کہتے ہیں کہنا مان لیتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، اور الٹی سیدھی حرکتوں میں بھی یہ لگا ہوا ہے، مطلب خراب قسم کی ایکٹیویٹیز میں، تو دعا کریں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے برا نہ مانیں، لیکن ضروری ہے کہ کسی شخص کو اگر جوئے سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں اسے دین کے قریب لائیں، اچھی صحبت فراہم کریں، دعا کریں آپ، اور مطلب یہ کہ کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی قرآن الحمد شریف پڑھ کر ہی دم کریں جب وہ سو رہا ہو، اللہ سے امید رکھیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسا مجرب وظیفہ کہ وہ گناہ چھوڑ دے، یہ نہیں، عملی کوششوں پر بلیو کرنا ہوگا، اس پہ زیادہ کرنا ہوگا، یہی طریقہ نبی کریم نے تعلیم فرمایا، اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی، کہنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ بچہ وہاں تک پہنچ گیا، ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ تو پھنسے گا میدان معاشر میں، وہ جا کر کہے گا کہ میرے والدین کو بھی پکڑیں، میرے بڑوں کو گرفت کریں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہلکا لے کر اور دین کے قریب نہیں جانے دیا، گھر میں دین کو داخل نہیں ہونے دیا، تو میرا یہ حال ہو گیا۔ اگر یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ جواری ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو وہ جواری اپنے ساتھ کچھ اور کو بھی لے جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ میدان محشر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔